میرے بہت ہی محترم میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، گھروں میں میری ماؤں بہنوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ مجھے آپ کا جوش جذبہ دیکھ کے نا آنے والا وقت یاد آ رہا ہے، انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ مجھ سے پہلے میرے بھائیوں نے باتیں کی، خاص طور پہ دو تین دوستوں نے بڑی اچھی باتیں کی۔ رحمت صاحب نے اپنے والد صاحب لالا جی غلام محمد کی یاد تازہ کر دی، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ دیکھیں ان کی ایک اچھی بات تھی، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ان کا نام ساتھ ہوتا ہے۔ میاں ٹیپو صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگ جو سیاست میں آتے ہیں یہ عہد لے کے آتے ہیں، یہ ارادہ کر کے آتے ہیں کہ اپنے حلقے کو گل و گلزار بنائیں گے، اپنے حلقے کے محروم طبقوں کو اوپر لے کے آئیں گے، اپنے حلقے میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے حلقے میں کسی غریب کا ساتھ دیں گے اور اپنے حلقے میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ عہد میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بھائی ساتھ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس حلقے کو گل و گلزار بنائیں گے اور انشاءاللہ آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ میرا بھائی یہاں ہمیں بتا رہے تھے مصطفیٰ آباد کے مسائل۔ مصطفیٰ آباد کی کوئی گلی ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، مصطفیٰ آباد کی کوئی گلی ایسی نہیں جس کو ہم جانتے نہیں۔ میں پورے مصطفیٰ آباد کا واقف ہوں، مصطفیٰ آباد کے باشیوں کا واقف ہوں اور انشاءاللہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اور ساتھ ساتھ مل کے مصطفیٰ آباد کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ لے کے آئے گے۔ مصطفیٰ آباد جب ہم لاہور کی طرف سے آتے ہیں تو قصور شہر میں، قصور ضلع میں داخل ہوتے ہیں تو فیروز پور روڈ کے اوپر جو پہلا شہر آتا ہے وہ مصطفیٰ آباد آتا ہے اور انشاءاللہ یہ مصطفیٰ آباد کو اتنی ترقی دیں گے کہ ضلع قصور کے ماتھے کا جونر ہوگا۔ میرے بھائیوں، میاں نواز شریف جب پاکستان میں تشریف لائے تو پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا تھا یہ میاں نواز شریف نے یہ آنے والا وزیر اعظم پاکستان آ گیا۔ اور کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ انشاءاللہ میاں نواز شریف آنے والے وقت کا وزیر اعظم۔ مسلم لیگ کا سب سے پہلا احسان کہ لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ لگا کے اس مرد وجود پہ یہ پاکستان کی دھرتی کو قائم کر دیا، یہ پاکستان کے نام کا ایک ملک بنا دیا۔ اور مسلم لیگ کا دوسرا کارنامہ کہ 6 ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو پیغام دے دیا کہ اب جو پاکستان کی طرف آنکھ اٹھے گی اس آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا، جو ہاتھ اٹھے گا اس ہاتھ کو توڑ دیا جائے گا۔ اور یہ کس نے کیا؟ یہ مسلم لیگ نے کیا، یہ قائد اعظم نے کیا اور یہ میاں نواز شریف نے کیا۔ آج اگر پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا
تو خدا کی قسم یہ ووٹ کیا میاں نواز شریف جیسے لیڈر کے لیے تو جان بھی کوئی چیز نہیں ہے، الگ تو جانے تو قربان کر دے اس لیڈر کے اوپر۔ یہ کہتے ہیں چور، یہ کہتے ہیں کرپٹ۔ اگر اس نے کرپشن کرنی ہوتی تو جب 5 ارب ڈالر کی آفر تھی، امریکہ نے کہا تھا کہ 5 ارب ڈالر لے لو، دھماکے نہ کرو، مگر اس مرد مجاہد نے جس کا ایمان پکا، خدا کے اوپر یقین پکا، نبی مکرم کے اوپر یقین پکا، اس نے کہا نہیں ہم دھماکے کریں گے، پیسے نہیں لیں گے۔ تو یار یہ کچھ اربوں کی بات کرتے ہیں، وہ بندہ تو اربوں ڈالر چھوڑ کے آ گیا، اربوں ڈالر کو ٹھکرا دیا۔ آج شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو یہ مصطفیٰ جو میاں نواز شریف کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی۔ آپ مجھے ایک بات بتا دیں یار، ایمانداری سے بات کر دی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر سے میاں نواز شریف کے کارناموں کو نکال دیا جائے تو بتائیں پاکستان کے اندر صرف کھنڈے بچتے ہیں یا کچھ اور بچتا ہے؟ یار یہ ووٹ کوئی چیز نہیں ہے، ایسے لیڈر کے لیے تو اپنی جان بھی قربان کرنی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اتنے بڑے احسان کا اگر آپ تھوڑا سا بھی بدلہ دے سکتے ہیں تو اس دفعہ پورے زور سے، شور سے، جذبے سے، ایمان سے، قربانی سے مسلم لیگ کا ساتھ دیجئے اور مور شیر کے اوپر لگائیے۔ انشاءاللہ یہ فتح عوام کی فتح ہوگی، یہ پاکستان کی فتح ہوگی، یہ مسلم لیگ کی فتح ہوگی اور یہ آپ کی فتح ہوگی۔ آپ اتنی تعداد میں آئے ہیں تو مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ مدت سے آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، میں اور بلبلے بےتاب بہم گفتگو کرتے۔ آپ کو چھوڑ کے مجھے جانا پڑا 2018 میں، اس لیے کہ میرا ایک 35% حلقہ جس میں راجہ جنگ بھی تھا وہ ٹوٹ کے کوٹا تک سیٹ کے ساتھ لگ گیا۔ آپ یقین کریں وہاں میں 25,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتا، مگر خدا گواہ ہے کہ دل سوگوار تھا۔ آپ کو چھوڑ کے کوئی خوشی نہیں مجھے ہو رہی تھی، جیت کے باوجود بھی میرا دل سوگوار رہا، اور میں دعائیں کر رہا تھا کہ نئی حلقہ بندی ہو تو مجھے ایک دفعہ پھر موقع ملے اپنے بھائیوں کے ساتھ ملنے کا، بھائیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا، بھائیوں کے کام کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا اور میں جیت ہار میرے اللہ کے گھر ہے، مجھے جیت ہار کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہی بڑا اعزاز ہے کہ میں پھر آپ کے حلقے میں آپ کی خدمت کرنے ہمیں پارٹیاں آنی جانے ہیں، پارٹیاں ملک کی خاطر ہوتی ہیں، ملک پارٹیوں کی خاطر نہیں ہوتی۔ میں آپ سے صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا چاہیے۔ میں کسی کی کردار کشی نہیں کرنی چاہتا، مگر ایک چھوٹی سی بات کرنی چاہتا ہوں کہ یار آپ سے کوئی موٹر سائیکل مانگے کہ موٹر سائیکل مجھے دے دو، تو آپ پہلے دیکھیں گے کہ اس کو موٹر سائیکل چلانی بھی آتی ہے کہ نہیں۔ اگر اس کو چلانی آتی ہوگی تو آپ دیں گے نا، اگر پتا چلے کہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا موٹر سائیکل دیں گے۔ تو ایک ایسے اناڑی کو ملک دے دیا گیا جس کو ملک چلانا ہی نہیں آتا تھا۔ اب مہنگائی کوئی شک نہیں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ جب سے میاں نواز شریف آئے ہیں آپ کا ڈالر جو 350 تک ٹچ کر رہا تھا، اللہ کے کرم سے پھر وہ 280 کے اوپر آ گیا ہے۔
पेट्रोल जो 330 के ऊपर चला गया था, फिर वो 350 पे आ गया है। तो ये तो अभी इब्तिदा है, अभी उस शेर को आने तो दे। इंशाअल्लाह ताला मुल्क से अंदर की महंगाई खत्म होगी। हर बंदे का एक तल्लुक होता है। मियां नवाज शरीफ का दुनिया के साथ एक तल्लुक है, और उस तल्लुक की बुनियाद पे अल्लाह के फजल करम से वो इस मुल्क की मईशत को आगे लेके जाएगा और इस मुल्क की मईशत को तरक्की देगा। जब मैं मियां नवाज शरीफ को देखता हूं तो मुझे एक शेर याद आता है कि मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं है, मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं है, जो न मर मिटे वतन पे वो मेरा हम सफर नहीं है। और हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हमारी, इसकी धरती हमारी माँ है, और कोई बेटा अपनी माँ से गद्दारी नहीं कर सकता। खुदा की कसम, हम वो लोग हैं जो इस मुल्क की खातर, इस धरती की खातर अपनी हजारों जानें कुर्बान कर दें। तो मुझे वो समझा है कि मैं समझता हूँ कि मेरी मौत के बाद मेरा अजब काम कर देना, मेरे लहू से मेरे माथे पे मेरे वतन का नाम लिख देना। मेरे भाइयों, कल परदेश में याद आएगी, ये बात ध्यान में रखना। थोड़ी वतन की मट्टी सामान में रखना और सारा जिस्म लेकर धूप जमाने में, पर एक दिल की धड़कन पाकिस्तान में रखना। इंशाअल्लाह आपका मुस्तफाबाद नहीं, ये हमारा भी उतना ही मुस्तफाबाद है। आपके नजर में एक घर होगा, हमारी नजर में मुस्तफाबाद का घर है। आपकी नजर में अपनी फैमिली होगी, हमारी नजर में पूरे मुस्तफाबाद की पूरी फैमिलियां हैं। जिन भाइयों ने आज ये तमाम किया, खासतौर पे मेयर नदीर साहब ने, मेरे भाई हुसैन साहब बैठे हैं, और मेरे भाई मुख्तलिफ क्रिश्चियन बरादरी है, मेरे राई बरादरी है, मेयर बरादरी, सारे सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतनी अच्छी महफिल सजाई और हम जैसों को ये मौका दिया कि हम अपने भाइयों से हम कलाम हो सके। आपका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह इलेक्शन शुरू होने दें, मुस्तफाबाद के अंदर एक बड़ा जलसा करेंगे और पूरी बातें आपकी, मेरी और साथ साहब की उस जलसे में होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि शेर के ऊपर मोहर लगाइए, खा वो सूबाई असम्बली का शेर हो, और शेर के ऊपर मोहर लगाइए, खा वो कौमी असम्बली का शेर हो। इंशाअल्लाह मैं और साथ साहब रास्ते में आ रहे थे, और खुदा की कसम आप यकीन करें कि हम मुस्तफाबाद के मसाइल को डिस्कस करते आ रहे थे। हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि जिस तरह MNA और MPA में इख्तलाफ हो जाता है, हम ये इख्तलाफ नहीं होने देंगे। अवाम की भलाई की खातर और अवाम की बेहतरी की खातर अपने जाती इख्तलाफात को बनाए ताक रखकर हम एक मुट्ठ होकर, एक जान होकर इस शहर की खिदमत करेंगे, इस शहर में बसने वाले अवाम की खिदमत करेंगे। यही हमारा नारा है, यही हमारा मकसद है, और इसके लिए हम दिन रात कोशिश रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, मरियम नवाज, साद वसीम, मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।